السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 11 جولائی 1990 ہم یہاں شاہ ولی اللہ روڈ، کراچی، صوبہ سندھ، پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اکھائی میمن مجلس کمیٹی کے دوستوں کے زیر اہتمام عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے تعاون سے خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار امام مظلوم داماد رسول محسن ملت اسلامیہ
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ 2 روزہ پروگرام ہے، جس کی آج پہلی نشست میں ہم جمع ہیں۔ میں ابھی ایئرپورٹ سے یہاں پہنچا ہوں۔ کراچی کے مخصوص حالات کے پیش نظر ابھی تقریباً 4 دن پہلے میرے جماعتی رفقا نے رابطہ قائم کرتے ہوئے اصرار فرمایا کہ میں اس موقع پر حاضری دوں۔ نہایت ہی کم وقت میں مروجہ تشہیر سے ہٹ کر، جیسا کہ آپ نے دیکھا اشتہارات بھی پورے شہر میں نہیں لگ سکے، اخبارات میں بھی صحیح خبریں نہیں آ سکیں، شارٹ نوٹس پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، اور پھر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہاں کے مخصوص حالات کے پیش نظر انتظامیہ نے 12 بجے تک کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے کہ جلسے کو 12 بجے تک رہنا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ جلسے ختم ہونے کے بعد جب آپ گھروں کو جائیں گے، جو دور سے دوست آئے ہوئے ہیں، معلوم نہیں انہیں کہاں کہاں چیک کیا جائے گا۔ ملٹری کے حضرات ان سے پوچھیں گے تم کہاں گئے تھے، کہاں جا رہے ہو۔ آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جلسے کے اختتام کے بعد آپ پریشان کن حالات سے دوچار ہوں۔ لہذا آج کی اس نشست کو میں 12 بجے تک ہی انشاءاللہ اختتام تک لے جاؤں گا، اور کل کی نشست جس میں آج کی قضا بھی ہم ادا کریں گے، ہم اپنے شاندار ماضی کے اس تابناک کردار کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کل پورے نظم و ضبط کے ساتھ جمع ہوں گے، اور میرا بیان انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے شروع ہو سکتا ہے، 10 بجے کے بعد نہیں۔ اس لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو کے جائیے اور احباب کو بھی مطلع فرمائیے کل کے لیے۔ سیدنا عثمان زندہ قوم کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے، ایک بات میں کہتا رہتا ہوں اور آج دہراتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا۔ انتظامیہ ظاہر ہے کہ چاہتی ہے ملک و ملت کے حالات بہتر ہوں۔ اس وقت جو خطرات اور جو اندیشے ہماری قومی تاریخ میں ہولناک طوفان بن کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک، اور وہ راستہ ہے اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کا راستہ۔
نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. اگر مزید شوق ہے تو آزما لیجیے. کوئی پارٹی، کوئی لیڈر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس وقت کے حالات کو وہ قابو کر سکے. ہمارے فوجی دوست جنہیں اس وقت سرحدوں پہ ہونا چاہیے تھا، وہ ہماری حفاظت کے لیے باہر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے باہر. یہ کوئی قابل رشک صورت نہیں ہے، لیکن ہم نے ابھی تک روش نہیں بدلی. ہم نے ابھی تک روش نہیں بدلی. قرآن کہتا ہے کبھی کبھی ہم تمہیں جھنجھوڑتے ہیں تاکہ تم سیدھی راہ پہ آ جاؤ، لعلہم یرجعون. لیکن ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. تو فطرت اپنے ضابطے نہیں بدلا کرتی. فطرت کے ضابطے اٹل ہیں، فطرت کے قوانین اٹل ہیں، اور قومیں جو بوتی ہیں وہ کاٹنے پر مجبور ہوتی ہیں، انہیں وہ اپنا بویا کاٹنا پڑتا. ہم اصحاب رسول کے حوالے سے جو پروگرام ترتیب دیتے ہیں یہ اصل میں ملک و ملت بچاؤ تحریک ہے. یہ تعمیر پاکستان کے لیے. اس لیے آپ ہم سے تعاون کیجئے. نفرت، عصبیت اور شر اور برائی کے جو شعلے اس وقت بھڑک رہے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ابو بکر کے صدق کی، فاروق کے عدل اور عثمان ابن عفان کی شرافت و سخاوت کی، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و ولایت کی ٹھنڈک سے ان شعلوں کو بجھا دیا جائے. ایثار کا تو تصور ہی یہیں سے ملے گا آپ کو. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، میں اگر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے ایثار کا کوئی دوسرا ٹائٹل تلاش کروں تو وہ عثمان ابن عفان بنتا ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ایثار مسلسل کی وہ روایات قائم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑا اسلام نے سب کی پرورش کی ہے، لیکن عثمان کو اللہ خوش رکھے کہ اس نے اسلام کی پرورش کی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں ایک ہے اور وہ یہودی کی ملکیت ہے. یہودی عورتیں صبح سے شام تک قبضہ کیے رکھتی ہیں کنواں پر. مسلمانوں کی بہو بیٹیوں کو باری نہیں ملتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اضطراب کے ساتھ فرمایا، فرزندان اسلام کی طرف دیکھتے ہوئے، تم میں سے کون ہے کہ جو یہ کنواں خرید کر کے میری امت کو اس تکلیف سے نجات دلائے؟ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، یہودی کے پاس پہنچے، کنویں سے متعلق بات کی. اس نے جان بوجھ کر اتنے زیادہ دام بتائے کہ عثمان خریدنے سے انکار کر دے گا، اتنے داموں پر یہ کنواں کوئی خرید ہی نہیں سکتا. لیکن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ طے کر کے آئے تھے کہ تو بیچنے پر آمادہ تو ہو.
اگر زمین و آسمان کا خلا بھی بھرنا پڑا تو میں اللہ سے مانگ کر وہ خلا بھر کے بھی یہ کنواں خریدوں گا. اس کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں خرید کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. عرض کی اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید لیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ. عثمان اللہ آپ کو جزا عطا کرے. مجھے خوشی ہے کہ آپ جو کنواں آپ کی ملکیت ہے میری امت کے لیے سہولت پیدا ہو گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کنواں میں نے خرید تو لیا ہے لیکن ملکیت میری نہیں ہے. میں قیامت تک کے لیے اس کنویں کو اللہ اور اس کے رسول کی مشن کے لیے وقف کرتا ہوں اور رحمت للعالمین کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں. اب قیامت تک کے لیے یہ کنواں مصطفی امت کی ملکیت کہلائے گا, عثمان کی ملکیت نہیں کہلائے گا. اسی طرح صحن مسجد نبوی میں توسیع کے مرحلے پر عثمان ابن عفان کا ایثار کام آیا. میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا اگر زندگی رہی کہ جیش اسرا کے موقع پر, غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علی سے کہا پیارے کیا ہے تیرے پاس شادی کے اخراجات کے لیے. عرض کی اللہ کے رسول گھوڑا ہے جس پر بیٹھ کر جہاد کرتا ہوں, تلوار ہے جو احقاق حق اور ابطال باطل کے مشن میں کام آتی ہے, اور زرے ہے باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. علی کی تجوری میں کوئی سرمایہ نہیں, کوئی دولت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرہ بھی رہنے دو, اپنا تلوار بھی رہنے دو, گھوڑا بھی رہنے دو, زرہ بیچاؤ, اللہ کوئی متبادل انتظام کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کہاں؟ فرمایا بنت رسول سے نسبت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے, شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے زرہ بیچنے جا رہا ہوں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدار بن گئے. عرض کیا اگر یہ زرہ میں لے لوں؟ فرمایا الراس والعین, اگر آپ لے لیں خوشی کی بات ہے. قیمت طے پائی اور طے شدہ قیمت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان ابن عفان کو دے دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم لے کر زرہ دے کر جب جانے لگے تو عثمان کے پیار نے پکارا علی ٹھہریے, سودا تو بے باک ہو گیا, زرہ میں نے لے لی, رقم آپ کو پہنچ گئی, اب زرہ بھی آپ رکھ لیجئے, زرہ بھی آپ رکھ لیجئے تاکہ بنت رسول سیدہ فاطمہ اور اپنے دولہا بھائی علی المرتضیٰ کی شادی میں عثمان کا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ابن عفان کے ایثار سے متاثر ہو کر آپ دیدہ ہو گئے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرے بھی لے آئے ہیں اور دینار بھی گٹھڑی میں اٹھا رکھے ہیں. 400 سے زیادہ دینار تھے, گٹھڑی میں وہ بھی اٹھا رکھے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا تم نے زرے بیچی نہیں؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کہانی دہرا دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں تیرے کس احسان کا بدلہ دوں؟ اللہ ہی تجھے بدلہ دے سکتا ہے، میں تیرے کس احسان کا بدلہ دوں؟ عزیز دوستو، عثمان بے شک دولت مند ہے. آپ جانتے ہیں کہ عثمان ابن عفان بہت بڑا تاجر ہے. عصر حاضر میں میں کہا کرتا ہوں دولت مند طبقہ اگر عثمان ابن عفان اور ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلے اور محنت کش طبقہ سلمان و بلال و ابوذر کے نقش قدم پر چلے تو نفرت کی یہ آگ اخوت کا گلزار بن سکتی ہے. فیکٹریوں میں تالا بندی، آئے دن کی ہڑتالیں. میرا دعویٰ ہے اصحاب رسول کے کردار کو سنہری کہانی سمجھ کر سننے کے بجائے، محض گولڈن سٹوری سمجھ کر سننے کے بجائے، اگر دولت مند اور مزدور دونوں اپنا لیں تو نفرت کی آگ بجھ سکتی ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال تجارت کے قافلے میلوں تک چلا کرتے تھے، لیکن کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی رعونت نہیں. رات کو جب لوگ سو جاتے تو عثمان کی آنکھ بیدار ہو جاتی، تلاش کرتے بیواؤں کے گھر رات کے سناٹے میں چھپ چھپ کر آٹے کی بوریاں رکھ کے آتے. مساکین اور یتامہ کی کفالت اس خفیہ انداز میں کرتے کہ دن کی روشنی میں اگر آنکھیں چار ہوں تو یہ شرمندہ نہ ہو جائے میرے سامنے. آج اگر غلطی سے ہماری جیب سے کسی کے لیے کچھ تھوڑی سی بھلائی ہو جائے، ہماری جیب سے اگر ذرا سی کوئی بھلائی ہو جائے تو ہم قدم قدم پہ تانا دیتے کہ میں نے فلاں موقع پر تم پر احسان کیا، تم بھول گئے ہو مجھے، میں وہ ہوں. حالانکہ محسن صرف وہی ہے، رزاق صرف وہی ہے، وہی دیتا ہے رزق کا ذمہ دار صرف وہی ہے. انسان جب کسی کو عطا کرتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ اپنا رزق اپنے کسی بندے کے ہاتھوں کسی بندے تک پہنچا دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو عزت عطا کرتا ہے. ادروائز رزاق مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ تو ہمارا ایمان ہے. چھپ چھپ کر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیواؤں کے گھر میں آٹے کی بوریاں ڈال آتے، یتامہ اور مساکین کے گھر میں آٹے کی بوریاں ڈال آتے، جس کی وجہ سے ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم تھا. ارباب علم و دانش اس قدر پاپولر تھے عثمان ابن عفان. اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ہونے کے بعد سخی ہو گئے. زمانہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. مکے میں سب سے بڑا دسترخوان عثمان ابن عفان کا ہوا کرتا تھا. بنا امتیاز دوست دشمن، اپنے پرائے کے امتیاز کے بغیر عثمان چن چن کر محتاجوں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے اور کھانا کھلاتے. اگر کسی کے لباس کو پرانا محسوس کرتے تو نیا لباس لے کے دیتے. متعدد بار ایسے ہوا کہ کسی شخص کا پھٹا ہوا لباس نظر آیا، اپنا لباس اتار کے اسے پہنا دیا اور اس کا پھٹا ہوا لباس اتار کے خود پہن لیا. آپ
آپ ذرا اس طرح کسی سے کیجئے، پھر دیکھیے اس کے دل میں آپ کی محبت کے کیسے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ان کی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم تھا عثمان ابن عفان کا زمانہ اسلام سے پہلے، کہ مکے کی مائیں جب اپنی بچوں کو سلاتی تو لوریاں دے دے کے سلاتی کہ سو جاؤ میرے لال، میں اس طرح تجھ سے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ دل جیتنے کے راستے پہ آؤ تو صحیح، اور تم نے تو دل توڑنے کے سوا کچھ سیکھا نہیں۔ دل جیتنے کے راستے پہ آؤ تو صحیح، کھڑے رہتے ہو حجرے میں، نمازیں خوب پڑھتے ہو، تسبیح بھی ہاتھ میں رکھتے ہو، نذرانے بھی بٹورتے ہو قوم سے، اسے ڈونٹ فیل۔ لیکن جب حجرے سے باہر نکالتے ہو تو کھار پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے، اس کی کھال اتاری، اس کی پگڑی اچھالی، اس کا دل توڑا۔ اور خوش فہمی یہ ہے کہ محض نوافل پڑھ کے، سجدے کر کے، تسبیح پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے عزیز دوستوں، اگر ہو سکتا ہے تو میرا یہ پیغام پہنچاؤ، اللہ کے کسی مجبور اور دکھی بندے کو خوش کرنے سے زیادہ کوئی عبادت اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں۔ بعض حضرات کے ہاں یہ بڑا ثواب ہے کہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، یہ فلاں شیخ صاحب سے ملیے، فلاں پیر صاحب سے ملیے، فلاں مولوی صاحب سے ملیے، انہوں نے ماشاءاللہ 40 حج کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ صرف ایک۔ حج کتنا فرض ہے زندگی میں؟ صرف ایک۔ اب ایک تو وہ فرض ہے، اس کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہ فرض ادا کر رہا ہے، نفل ہے نا۔ جبکہ محلے میں اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا فرض ہے۔ اگر کراچی میں کوئی بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں تو وہ اخراجات اس کو مہیا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی غریب خاندان کا بچہ ذہین ہے، ٹیلنٹڈ ہے، محنتی ہے، لیکن اس کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے، تو اسے مالی وسائل اور تعاون مہیا کرنا فرض ہے۔ اگر کسی غریب خاندان کی بچی غربت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ پیلے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اس کے غریب والدین اس کے شادی کے خراجات پورے نہیں کر سکتے، تو سیٹھ صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، اس بچی کے لیے آپ کو آگے بڑھنا، تعاون کرنا فرض ہے۔ ان سارے فرائض کو چھوڑ کر مولوی صاحب کہیں ریش و جبہ و دستار ہر سال بیت اللہ کے طواف کے لیے پہنچ جاتے ہیں حج کے موقع پر۔ سمگلنگ کا شوق ہے مولوی صاحب، مال کمانے جاتے ہو نا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اگر حضور کی اتباع کرنی ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، اور میں محمد سے بڑا متقی کسی کو نہیں مانتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف متقی نہیں ہیں، امام المتقین ہیں۔ جس طرح کے امام المجاہدین ہیں، جس طرح کے امام العابدین ہیں، جس طرح کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الراکعین ہیں، اسی طرح امام المرسلین ہیں، امام الاولیاء والمتقین بھی ہیں۔ ایک حج کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک حج کیا، اور ہم ہر سال پہنچ جاتے ہیں۔ شاپنگ کا شوق ہے نا جی، اور پھر ہار بھی پہننے ہیں۔ کیا سمجھ لیا ہے ہم نے؟ سیلفش نہیں ہو گئے ہم نے خود غرضیوں کا نام تقویٰ نہیں رکھ چھوڑا۔
نزدیک اس دور میں سب سے بڑا نیک وہ ہے جو محراب سے نکل کر حجرے میں اور حجرے سے نکل کر محراب میں، بس یہ فیلڈ ہے اس کا. لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے، اس کو کبھی ہم نے کسی جگہ نہیں دیکھا، یا محراب میں نظر آئے گا یا حجرے میں نظر آئے گا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ضروریات خریدنے کے لیے خود بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے. خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے مسند پر آنے کے باوجود عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ جانور لے کر خرید و فروخت کے لیے منڈی میں پہنچ جاتے. صبح سے عصر تک امت مصطفی کی خدمت کرتے تھے اور عصر سے مغرب تک بچوں کی دال روٹی کے لیے تجارت کرتے تھے. ہاں یہ نہیں کہ عصر کی نماز پڑھی تو نذرانے بٹورنے کے لیے تعویذ گنڈے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہاں بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ سر میں درد ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ پیٹ میں درد ہے. آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ ملازمت نہیں ملتی. آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پھر کیا کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کیا کیا تقاضے ہوتے ہیں. سارے جہان کا معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے اور یہاں تعویذ گنڈوں کے بغیر قدم بڑھتا ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھی اور جانور لیے خرید و فروخت کے لیے پہنچ گئے. وہ تو شورا کے مجبور کرنے پر انہوں نے مشاورہ قبول کیا، وہ بھی بادل نخواستہ. جب اس دنیا کو چھوڑنے لگے تو اپنی بیٹی کو وصیت کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت کی، بیٹی میری 27 مہینے کی خلافت کا مجموعی مشاہرہ حساب لگا لینا. شورا کے اصرار پر میں نے وصول تو کیا، لیکن اب میرے ضمیر کا تقاضا ہے کہ اس مشاہرے کی مجموعی رقم میرے گھر کے برتن بیچ کر، میرے کپڑے بیچ کر، میری جائیداد بیچ کر، اگر اس کے باوجود بھی پورا نہ ہو تو میرا قبیلہ کلیکشن کرے، چندہ کرے، وہ ساری رقم اسلامی بیت المال میں واپس داخل کر دینا تاکہ حشر میں اپنے قائد کو کہہ سکوں محمد آپ کی امت کی خدمت کا کوئی معاوضہ لے کے ابو بکر نہیں آیا. یہ باتیں کیوں بھول گئی ہیں؟ یہ باتیں ہم محض گولڈن سٹوری سمجھ کر کیوں اپناتے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، دنیا کے کسی دور میں کسی نظریے کے حامل کسی لیڈر نے انسانی برادری کے کسی مظلوم طبقے کے لیے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اصحاب رسول نے کردار ادا کیا ہے. کوئی لینن، کوئی کارل مارکس، کوئی ماؤ زے تونگ، کوئی ہو چی من ابو بکر کی اور عثمان ابن عفان کی بندہ پروری کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج میں ان دوستوں کو اچھی طرح جانتا ہوں جو مسلمان ہیں، محنت کش ہیں، ملوں میں اور فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، لیکن جب ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو کوئی ماسکو کی طرف دیکھتا ہے، کوئی شکاگو کے مرنے والوں کی طرف دیکھتا ہے، کوئی پیکنگ کی طرف دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب تعویذ گنڈے میں مصروف ہیں. یہ ادھر سے فارغ ہوں تو ان کو بتائیں کہ اسلام نے غریبوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے، مظلوموں کے لیے کیا پروگرام دیا ہے. میرے عزیز دوستو، مسلم شریف کی ایک
روایت پر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھجوروں کے ایک باغ میں حاضر تھا. فجاء رجل، ایک شخص آیا، فاستفتح، اس نے نوک کیا اور حاضری کی اجازت چاہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ، دروازہ کھولیے، وبشرہ بالجنہ، اور اسے جنت کی بشارت دیجیے. فرماتے ہیں ففتحت، میں نے دروازہ کھولا، فیضا ابو بکر، میں نے دیکھا کہ وہ ابو بکر ہے. وبشرتہ بالجنۃ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہیں جنت کی بشارت دی. فحمد اللہ، صدیق اکبر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ سن کر کہ رحمت عالم کی زبان پر میں جنتی ہو گیا ہوں الحمدللہ کہا. ثم جاء رجل، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں پھر ایک آدمی آیا، فاستفتح، اس نے دروازے پہ دستک دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ، فرمایا اس کے لیے دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اسے بھی جنت کی بشارت دو. فرماتے ففتحت لہ، میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا، فیضا عمر، وہ فاروق اعظم تھے. اخبرتہ بالجنہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق انہیں بھی میں نے جنت کی بشارت دی. ثم جاء رجل، پھر ایک آدمی آیا، فاستفتح، اس نے بھی دستک دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنۃ، وبشرہ بالجنۃ علی بلویٰ تصیبہ، دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے میری معلومات میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ مستقبل میں آپ کو ایک آزمائش میں پرکھا جائے گا، اس میں آپ نے جس صبر، استقامت اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے، میں تجھے جنت کی بھی بشارت دیتا ہوں اور اس صبر و حوصلے اور استقامت کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، ففتحت لہ، دروازہ کھولا، وبشرتہ بالجنۃ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ کے رسول کا وہ جملہ بھی سنایا کہ علی بلویٰ تصیبہ، اس آزمائش پر کہ جو آپ پر آنے والی ہے اس پر آپ صبر و حوصلے کا جو مظاہرہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد قبول کیجئے. فحمد اللہ، ابو موسیٰ فرماتے ہیں عثمان نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، فرمایا واللہ المستعان، واللہ المستعان، اللہ کی طرف سے آزمائش. اچھا یہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ میں نے سے پہلے کسی مرحلے پر ضرور کہا ہے، مجھے یاد آتا ہے. کبھی کسی زرگر کی دکان پہ آپ گئے ہیں؟ غریب لوگ کیوں جائیں زرگر کی دکان پہ؟ گزرے تو ہوں گے، اگر بصری نہیں تو سماعی علم تو ہوگا، سنا تو ہوگا. سونے کو خاص قسم کی آگ میں ڈالتے ہیں، وہ یا زیور کو خاص قسم کی آگ میں ڈالتے ہیں، وہ اتنی تیز ہوتی ہے، عام آگ کے مقابلے میں وہ بہت شدید ہوتی ہے. سونے کو تباہ کرنے کے لیے ڈالتے ہیں یا کھڑا کرنے کے لیے؟ کھڑا کرنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر جو کھوٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور خالص نکھر جائے.
تعالیٰ نے فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ صرف زبانی مومن کہلا کر جنت میں پہنچ جائیں گے؟ نہ، جو ہمارا بنے گا ہم پھر اپنے کو کھرا کرنے کے لیے کبھی کبھی آزمائش کی بھٹی میں ڈالیں گے، امتحان کے شعلوں سے گزاریں گے، آزمائش و امتحان کی بھٹی میں ڈال کر ہم بھی اسے کھرا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے کندن بنانا چاہتے ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور میں تو کہا کرتا ہوں عزیز دوستو کراچی کے روشن ضمیرو، وہ عظیم بھی نہیں ہے جو مظلوم نہیں. عظیم بننے کا شوق تو سب کو ہے نا، لیکن مظلومیت کا سفر کرنے کو تیار نہیں. خواہش یہ ہے کہ ہم خود بھی عظیم ہوں، ہمارا سفر بھی عظیم ہو، مظلومیت کی طرف نہیں جانا. عظیم بننے کے لیے مظلوم بننا ضروری ہے. اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ پھر یہ بات ہوگی. اور کل کے لیے میں نے کیا کہا ہے ابھی، 10 سے پہلے تو بات شروع ہو سکتی ہے میری انشاءاللہ، 10 کے بعد نہیں. لہذا آپ کو آج کے لیے بعض دوستوں کو یقین بھی نہیں تھا. مثلا آج ظہر کے بعد ایک دوست کا فون ملتان گیا، کہنے لگے ایک چھوٹی سی 1 سطر والی خبر لگی ہوئی ہے کسی اخبار میں کہ آپ آ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو میں نے کہا ہے تو سچ. کہنے لگے ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیکھا. وہ ادھر سے بول رہا تھا فیصل کالونی سے، ہم نے کوئی اشتہار نہیں دیکھا. تو میں نے کہا مجھے ہر موقع پر اشتہاری بنانا چاہتے ہو؟ تو اس نے فون کر کے معلوم کیا. لیکن آج آپ کو یقین ہو گیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لہذا کل آپ نے اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے پورے چاہ و جلال کے ساتھ اور پورے نظم و ضبط کے ساتھ، چاہے نماز عشاء یہاں آ کر پڑھیں، گھر سے مغرب کے بعد روانہ ہوں اور نماز عشاء یہاں آ کر پڑھیں، تاکہ میں جب یہاں حاضر ہو جاؤں 9:30 یا 9:45 بجے تو میرے سامنے آپ موجود ہونا چاہیے. یہ ثابت ہو کہ ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں انشاءاللہ، اور ہم زندہ رہیں گے. ہم انشاءاللہ قرآن و سنت، توحید و رسالت، اصحاب و اہل بیت رسول کی عظمت کے بیان سے نفرت و عصبیت کے شعلوں کو بجھانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، عزم کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی آب حیات سے نفرت و عصبیت کے شعلوں کو بجھا کر دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. اے اللہ فلسطین، افغانستان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ہم صرف دعائیں ہی نہیں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. میں یہاں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں نا، اب بھی کشمیر کا تقریباً 10 دن کا دورہ کر کے حاضر ہو رہا ہوں، وہیں سے آ رہا ہوں، اور جو مناظر دیکھ کے آ رہا ہوں
میرا خیال یہ ہے کہ عصر حاضر میں اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پر جتنا اس دور کا مسلمان قربانی دے سکتا ہے دنیا کی اور کوئی قوم نہیں دے سکتی اس گئے گزرے دور میں. آپ یقین فرمائیے بظاہر ان کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے, ان کے ہاتھوں میں تسبیح نہیں ہے, لمبا جبہ نہیں ہے, بظاہر وہ عام آدمی نظر آتے ہیں, لیکن ان کے سینے میں ایمان اور یقین کا ایسا جوش ہے, ایسا جذبہ ہے کہ ایک آدمی ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا. اے اللہ ان کی مدد فرما اور ہمیں یہ سعادت عطا فرما کہ ہم عملاً ان کے کام آ سکیں. پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ اس ملک کو بد انجامی سے محفوظ و مامون فرما, امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. ہم اس حج کے موقع پر اپنے ان دینی بھائیوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو منا سے حرم آتے ہوئے سلم کے حادثہ میں جاں بحق ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان کی درجات کی بلندی کی ایک بات یہ بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, سفر حج میں مرنے والے کے نامہ اعمال میں قیامت تک جتنے بھی حج ہیں وہ سب کے سب لکھے جائیں گے. بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمائے اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی دوستو, ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.